کیا آپ تیار ہیں ہیومنائٹ روبوٹکس کی تاریخ کے اس سب سے بڑے طوفان کا سامنا کرنے کے لیے جس نے چین سے لے کر امریکہ تک پوری ٹیک انڈسٹری میں زلزلہ برپا کر دیا ہے؟ ایک ایسا روبوٹ جو 90% سے بھی زیادہ 82% انسانوں کی طرح چلتا ہے، جس کی جلد کا درجہ حرارت آپ کے جسم جتنا گرم ہے۔ دوسری طرف بوسٹن ڈائنامکس کا ایٹلس 100 پاؤنڈ کا فریج اکیلا اٹھا رہا ہے۔ علی بابا نے مشینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا سب سے خطرناک AI دماغ لانچ کر دیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ یہ روبوٹس اب آپ کی نوکریاں، آپ کے گھر اور آپ کی پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے ہیں۔ روبوٹکس کی دنیا میں یہ ہفتہ اب تک کا سب سے سنسنی خیز اور خوفناک ہفتہ ثابت ہوا ہے۔ شنگھائی کی ایک 2 سال پرانی سٹارٹ اپ کمپنی ڈرائڈ اپ یعنی شنگھائی روبوٹکس نے ایک ایسا ہیومنائٹ روبوٹ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس نے انٹرنیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس روبوٹ کا نام ہے مویا۔ 5.5 فٹ لمبا اور 70 پاؤنڈ وزنی یہ روبوٹ والکر 3 پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے، لیکن اس روبوٹ کی سب سے عجیب اور ڈراؤنی بات اس کی رفتار نہیں بلکہ اس کا انسانی احساس ہے۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے نصب کیمرے صرف آپ کو دیکھتے نہیں ہیں بلکہ آپ کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کر کے مویا کے چہرے پر وہی مسکراہٹ اور تاثرات واپس لاتے ہیں، جیسے وہ کوئی روبوٹ نہیں بلکہ ایک زندہ انسان ہو جو آپ کی بات کو گہرائی سے سمجھ رہا ہے۔ اس روبوٹ کی سلیکون اسکرین کے نیچے عام روبوٹس کی طرح سخت دھات نہیں بلکہ انسانی چربی اور مسلز کی طرح ایک ایسا خاص پیڈنگ اسٹرکچر لگایا گیا ہے جو ایک پسلیوں کے پنجرے جیسا دکھتا ہے۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی اسکن کا درجہ حرارت 90 سے 97 ڈگری فارنہائٹ تک گرم رہتا ہے، یعنی بالکل ایک عام انسانی جسم جتنا گرم۔ جب آپ اس کے ہاتھ پکڑتے ہیں تو آپ کو کسی ٹھنڈی پلاسٹک یا لوہے کا احساس نہیں ہوتا بلکہ گرم انسانی ہاتھ کا احساس ہوتا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ مویا کے چلنے کا انداز انسانی چال سے 82% میل کھاتا ہے، اگرچہ ریڈٹ اور سوشل میڈیا پر لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسے بوڑھوں کی چال کہہ رہے ہیں چٹخارے لے کر، لیکن اس کے اندر لچکدار انسانی ریڑھ کی ہڈی کا استعمال یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹیک کمپنی اب روبوٹس کو حقیقت کے کتنا قریب لے آئی ہیں۔ ڈرائڈ اپ اس کی قیمت $1,72,000 رکھ کر اسے ہسپتالوں، اولڈ ایج ہومز اور بینکوں میں تعینات کرنے جا رہی ہے۔ دوسری طرف اس کریڈٹیبلٹی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بوسٹن ڈائنامکس نے اپنے روبوٹ ایٹلس کے ذریعے ایک نیا دھماکہ کر دیا ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق ایٹلس اب فیکٹریوں میں فزیکل آٹومیشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ ہیومنائٹ ہونڈا موٹر گروپ کے زیر اثر سایہ چلنے والی یہ امریکی کمپنی اب انویڈیا اور گوگل ڈیپ مائنڈ کے تعاون سے صرف ایک دن میں لاکھوں گھنٹوں کی روبوٹک ٹریننگ سیمولیٹر کے اندر مکمل کر لیتی اور وہ ڈیٹا صرف 1 گھنٹے میں اصلی روبوٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ایٹلس نے اپنے حالیہ ٹیسٹ میں 100 پاؤنڈ سے زیادہ وزنی ریفریجریٹر کو آسانی سے اٹھا کر منتقل کیا، جبکہ اسے صرف 50 سے 70 پاؤنڈ کے وزن کی ٹریننگ دی گئی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا فزیکل AI دماغ وزن کا اندازہ لگانے، توازن برقرار رکھنے اور فورس کنٹرول کرنے میں انسانوں سے بھی زیادہ درست ہو چکا ہے۔ اسی دوران چین کی ایک اور کمپنی AG بوٹ نے اپنے ہیومنائٹ روبوٹ یو کے ذریعے وہ کارنامہ کر دکھایا جس نے دنیا کے بڑے بڑے انجینئرز کو حیران کر دیا ہے۔ اس روبوٹ نے بغیر کسی ریموٹ کنٹرول اور بغیر کسی انسانی مداخلت کے مکمل طور پر خود مختار طریقے سے ٹیبل ٹینس یعنی پنگ پونگ کا پورا میچ کھیلا۔ 5 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آنے والی گیند کی اسپن اور ٹریجیکٹری کو ناپنے کے لیے اس میں 20 کلو ہرٹز کا ہائی فریکوینسی اسپائی کیمرہ استعمال کیا گیا ہے۔
جو عام کیمروں سے 10 گنا زیادہ تیز ہے۔ سیمولیشن اور ریئل ورلڈ کنٹرول کا یہ توازن دکھاتا ہے کہ اب روبوٹس کے ریفلیکسز کتنے خطرناک حد تک تیز ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیاٹل کی کمپنی مائنڈ چلڈرن نے بچوں کے لیے 3 فٹ کا روبوٹ کوڈی تیار کیا ہے جو میوزیم اور ہوٹلوں میں خود مختار طریقے سے بچوں کو گائیڈ کرے گا۔ لیکن ان تمام روبوٹس کو چلانے کے لیے جس عظیم دماغ کی ضرورت تھی وہ اب چائنیز ٹیک جائنٹ علی بابا نے لانچ کر دیا ہے، جس کا نام ہے قوین روبوٹ۔ علی بابا نے اس فزیکل اے آئی ماڈل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا قوین روٹ نیو، جو بغیر کسی میپ کے روبوٹ کو اجنبی راستوں پر صرف 196 ملی سیکنڈز میں نیویگیٹ کرواتا ہے۔ دوسرا قوین روٹ مینیپ، جو روبوٹک ہاتھوں کو 38,000 گھنٹوں کے ڈیٹا کی بنیاد پر چیزیں پکڑنے کی مہارت دیتا ہے۔ اور تیسرا قوین روبوٹ ورلڈ، جو روبوٹ کو یہ سکھاتا ہے کہ قدم اٹھانے سے پہلے دنیا کے بدلتے ہوئے ماحول کو کیسے سمجھنا ہے۔ ایک ڈیمو میں اس اے آئی نے خود کار طریقے سے واش روم تلاش کیا، وہاں آؤٹ آف آرڈر کا بورڈ دیکھا اور خود ہی اپنا راستہ بدل لیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کے پاس اگر ڈیپ مائنڈ اور انویڈیا جیسے سافٹ ویئر برین ہیں تو چائنا کے پاس یونین ٹری اور ایجی بورڈ جیسی ہارڈ ویئر کی بہت بڑی فوج موجود ہے، اور علی بابا سب کو جوڑنے والا ایک واحد مائنڈ ہب بن رہا ہے۔ تو پھر کائنات کا یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ گرم جلد والے اور انسانوں کی طرح سوچنے والے روبوٹس ہمارے گھروں اور دفاتر کا کنٹرول سنبھال لیں گے تو انسانوں کی اپنی خود مختاری کا کیا ہوگا؟ کیا ہم مشینوں کی غلامی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، یا یہ ہماری بقا کی نئی شروعات ہے؟ ہمارے چینل اے آئی ریولیوشن کو ابھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور لائک بٹن کو توڑ ڈالیں تاکہ آپ اس گلوبل ڈیجیٹل خود مختاری کے سفر میں ہمیشہ اپڈیٹڈ رہیں۔ اے آئی ریولیوشن کا حصہ بنیے۔